وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. کل والے درس میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے یہ عین فطرت کے مطابق ہے اور فطرت سے کوئی بھی حکم ہٹا ہوا نہیں ہے. جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ سب عین فطرت کے مطابق ہے اور انسان کے لیے آدمی کے لیے دوسرے یا تیسرے یا چوتھے نکاح کی اجازت کا ہونا یہ بھی فطرت کے مطابق ہے. اگر کوئی آدمی ضرورت محسوس کرتا ہے دوسرے نکاح کی اور ساتھ ہی وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دو بیویوں کو پورے طریقے سے رکھ سکے گا اور ساتھ ہی انصاف بھی وہ کر سکتا ہے تو اس کو اجازت ہے. اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا تو پھر ایک ہی اس کے لیے کافی ہے، ایک پر ہی وہ اکتفا کرے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد نکاح کیے جس کو لے کر آج بہت سارے لوگ بہت شور مچاتے ہیں کہ اتنے نکاحوں کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر کہ آپ کے جتنے بھی نکاح ہیں کوئی بھی نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا ہو، نہیں بلکہ دینی مقاصد کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا آپ نے، آپ کی عمر مبارک 25 برس ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس ہے یا ایک روایت کے مطابق 45 برس ہے، تو 15 سال آپ سے بڑی ہیں اور وہ بھی دو شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہیں. ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے 25 سال جو جوانی کے ہوتے ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی گزارتے ہیں، کسی اور عورت کے ساتھ آپ نکاح نہیں کرتے ہیں. جب آپ کی عمر مبارک 50 برس ہو جاتی ہے اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتے ہیں اور 4 سال تک حضرت سودا ہی آپ کے ساتھ رہتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی ہے. ان کی رخصتی 3 سال کے بعد ہوئی جب آپ کی عمر مبارک 54 برس کی ہوتی ہے، تو اس وقت جا کر آپ کے نکاح میں 2 عورتیں جمع ہوتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں. اس سے پہلے آپ ایک ہی عورت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اگر نفسانی خواہشات کی خاطر نکاح ہوتا تو نفسانی خواہشات تو جوانی میں ہوتی ہیں، تو جوانی تو آپ ایک ہی عورت کے ساتھ، وہ بھی بوڑھی عورت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ گزار رہے ہیں. پھر نکاح ہوتا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ بھی بوڑھی عورت ہیں اور 4 سال آپ ان کے ساتھ گزارتے ہیں. اور 54 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی. اب 2 عورتیں آپ کے نکاح میں جمع ہوتی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ دینی ضرورت کے تحت کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے بیرون کھانا والا پہلو، ایک ہے اندرون کھانا یعنی گھر کے اندر کی جو زندگی ہے اس کا پہلو ہے. تو بیرون خانہ کا جو آپ کی زندگی کا پہلو ہے اس میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں اور آگے دوسروں تک اس کو پہنچا رہے ہیں. اور صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے یہ بھی صحابہ کرام نے شمار کر کے امت کو بتا دیا کہ اتنے بال آپ کی داڑھی مبارک میں سفید تھے.
دوسرا پہلو ہے اندرون خانہ، یعنی گھر کے اندر کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کہ آپ کیسے وہ گزارتے ہیں، یہ علم امت تک کیسے پہنچے گا، اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، جو نوعمر تھیں اور ذہین بھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرون خانہ کی زندگی کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتی ہیں اور پھر امت تک پہنچاتی ہیں، نقل کرتی ہیں۔ اسی لیے ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ روایات 2000 سے زائد روایات ہیں جو تنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے اور وہ امت تک پہنچاتی ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تھا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رجوع کیا جاتا اور وہ بتاتی ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ مسئلہ ایسے ہے، وہ بیان کیا کرتی تھی، اس لیے ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ازواج کے ساتھ آپ کے نکاح ہو رہے ہیں وہ بھی دینی مصلحتوں کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضرت ابو سفیان یہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سب سے زیادہ آگے تھے اور پوری کمان اس طرف سے کر رہے تھے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا اور یہ آپ کے سسر بن گئے تو اب وہ جو مخالفت تھی اس مخالفت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اس مصلحت کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں، اور یہ بھی آخر عمر میں جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور ایک موقع پر ابو سفیان جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے یا کسی اور غرض سے مدینہ منورہ آیا تو اپنی بیٹی کے یہاں گیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو چارپائی پر چادر بچھی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا اور کہا اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، آپ کا جسم ناپاک ہے، آپ کافر ہو، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ ایک چوٹ لگی ابو سفیان کے دل میں اور پھر اسی چوٹ نے اثر کیا اور آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ پریشان ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں کو کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، پھر ان کے بچوں کی پرورش کی اور امت کو تعلیم دی کہ سوتیلے بچوں کو کس پیار کے ساتھ پالا جاتا ہے، کس طرح ان کی پرورش کی جاتی ہے، یہ تعلیم دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غرض یہ کہ آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، ایک نکاح جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی دینی مصلحت ہے، دینی مقاصد کے تحت آپ نے نکاح کیے ہیں۔ اگر صرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کیے ہوتے تو پھر تو جوانی میں کیے ہوتے، پھر تو اس وقت کیے ہوتے جبکہ مکہ کے لوگ آپ کو پیشکش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم مال و دولت کے ڈھیر آپ کے پاس لگا دیتے ہیں، اگر آپ مکہ کی کسی حسین و جمیل عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ آپ کا نکاح کرا دیں گے، لیکن آپ اس دعوت کے دینے سے باز آ جائیں، آپ توحید کا اعلان نہ کریں، آپ ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کریں، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے یہ کہا تھا کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ میں اپنی اس دعوت والے کام سے باز آ جاؤں تو میں اس سے باز آنے والا نہیں ہوں، جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ کام میں کر کے رہوں گا، چاہے تو میری جان اس میں چلی جائے تب بھی میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا، یا تو اللہ کا دین لوگوں تک پہنچے گا یا پھر میری جان چلی جائے گی، میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بس زندگی کے آخری جو 3-4 سال ہیں اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر نکاح کیے ہیں۔ 4 عورتیں آپ کے نکاح میں اس وقت جمع ہوئی جب آپ کی عمر مبارک 58 برس ہو گئی تھی۔
58 برس عمر ہے، اس وقت 4 عورتیں آپ کے نکاح میں جمع ہوتی ہیں اور یہ سب دینی مصلحت کے تحت آپ نے نکاح کیے ہیں۔ باقی جو عورتیں وہ اس کے بعد پھر جو ہے 1-2 سال جو زندگی کے آخری تھے اس میں آپ نے نکاح کیے ہیں، اور ان نکاحوں کے فوائد ہوئے، قبیلوں کے قبیلے، خاندانوں کے خاندان جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو جو اعتراض کرنے والے ہیں ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سیرت کا مطالعہ کریں، جب مطالعہ کریں گے ان کو خود نظر آئے گا کہ ہم غلطی پر ہیں، ہم جو اعتراض کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بالکل صاف شفاف ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر وہ مکہ کے مشرک جو آپ کو شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، کذاب کہتے تھے، نہ معلوم کیا کیا کہتے تھے، وہ ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بھی مورد الزام ٹھہراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں بھی کچھ کہتے، لیکن آپ پوری تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اس حوالے سے ان کی کوئی بھی بات ہمیں ملتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ان کے سامنے تھی، وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ نے کیسے جوانی گزاری ہے اور کیسے آپ نے جوانی سے آگے کے جو ایام ہیں وہ گزارے ہیں، وہ ساری باتیں وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ نہیں بنایا، ورنہ وہ ہرگز نہ چھوڑتے، ضرور آپ کو اس پر بھی نشانہ بناتے، لیکن انہوں نے آپ کو نشانہ نہیں بنایا۔ کوئی اعتراض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے نکاحوں کو لے کر انہوں نے نہیں کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اوپر یتیموں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا مال نہ کھاؤ، اسی طریقے سے یتیم لڑکیوں کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی آ گیا تعدد ازواج کا۔ اب آگے مسئلہ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَآتُوا النِّسَاءَ، اور تم دے دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر، نحلتاً، خوش دلی کے ساتھ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، تم عورتوں کو دے دو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلتاً، خوش دلی کے ساتھ۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اتر رہا تھا، اس وقت کا جو معاشرہ تھا، اس معاشرے میں مہر کو لے کر بھی عورت پر کئی طرح سے ظلم اور زیادتی ہوتی تھی۔ ایک ظلم مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مہر کی جو رقم جو خالص عورت کا حق ہے، وہ عورت کے جو سرپرست ہوتے، اولیاء ہوتے، باپ، بھائی یا چچا یا ماموں، جو بھی اس کا سرپرست ہوتا تھا، وہ لے کے کھا جاتا تھا اور عورت کو مہر نہیں دیتا تھا۔ عورت کے اولیاء، اس کے سرپرست، وہ مہر لے لیتے اور عورت کو نہیں دیتے تھے، خود کھا جاتے تھے۔ جیسے آج بھی اس دور کے اندر بعض علاقوں کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ عورت کے مہر کی رقم وہ باپ لے جاتا ہے، بھائی لے جاتے ہیں، اور پھر عورت کو دیتے ہی نہیں ہیں، بلکہ خود ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، گویا وہ عورت کا ایک قسم کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں کہ رقم خود کھا جاتے ہیں اور لڑکی کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو شریعت نے سب سے پہلے یہ حکم لگایا وَآتُوا النِّسَاءَ، عورتوں کو دو صدقاتہن، ان کا مہر، عورتوں کو دو، ان کے اولیاء کو نہیں کہ وہ کھا جائیں۔ ہاں اگر کوئی ولی لے رہا ہے اور پھر وہ عورت کے حوالے کر دیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اپنے پاس ہی رکھ لے اور خود کھا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ عورت پر ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر یہ ظلم اور زیادتی تھی کہ بعض ایسے لوگ تھے کہ وہ مہر دیتے ہی نہیں تھے، مہر مقرر کیا، متعین کیا، لیکن بعد میں عورت کو مہر دیتے ہی نہیں تھے۔ اگر کبھی دینا پڑا تو پھر اس کو تاوان سمجھتے تھے، اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، بے دلی کے ساتھ اس کو دیتے تھے، خوش دلی کے ساتھ ادا نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے یہ کہا کہ تم عورتوں کو ان کا مہر دے دو، نحلتاً، خوش دلی کے ساتھ، اس کو بوجھ سمجھ کر نہ دو، تاوان سمجھ کر نہ دو، یہ عورتوں کا حق ہے اور ان کا حق خوش دلی کے ساتھ تم ادا کرو۔ اسی طریقے سے ایک ظلم اور زیادتی یہ ہوتی تھی عورت کے ساتھ کہ آدمی مہر مقرر کرتا نکاح کے وقت میں، پھر مہر دیتا بھی لیکن دینے کی نیت بھی کرتا، البتہ عورت پر دباؤ ڈال کر اس سے معاف کروا لیتا، دباؤ ڈالتا
یہ سمجھ گئے کہ یہ مخالفت تو کر نہیں سکتی ہے، کہاں جائے گی، معاف نہیں کرے گی تو کہاں جائے گی، تو اس سے معاف کروا لیتا اور کہتا کہ بس اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، معاف کر لیا ہے، دباؤ ڈال کر۔ جیسے آج بھی بڑی بڑی رقمیں مہر کی مقرر کی جاتی ہے، 10 لاکھ 15 لاکھ، بعض تو 50 لاکھ مقرر کر دیتے ہیں، اور نیت پہلے سے یہ ہے کہ ادا تھوڑی کرنا ہے۔ ادا کیا ہے؟ بس وہی جو زیورات تھوڑے بہت لائے ہوں گے وہ دے دیے، بس چھٹی۔ اس کے بعد رقم اتنی لکھ دی۔ یاد رکھے جتنا بھی مہر ہم نے مقرر کیا ہے یہ ہمارے ذمے بیوی کا قرضہ ہے، اور قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر قرض ادا نہیں کیا، ایسے ہی دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جنازہ لایا جاتا، آپ پوچھتے اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ جواب ملتا ہے۔ آپ صحابہ کو حکم دیتے تم اس پر جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ پھر اگر کوئی اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لیتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں میدان جہاد میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، سارے گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے۔ وہ چل پڑا، تب تک وحی آ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے محبوب آپ نے اس کو کیا کہہ دیا، اس کو واپس بلائیے، اور بلانے کے بعد اس سے کہیے اگر تمہارے ذمے کسی کا قرضہ ہے وہ شہادت کی وجہ سے بھی معاف نہیں ہوگا، وہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ یعنی حقوق العباد اگر تمہارے ذمے ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا، وہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوں گے۔ تو جو اتنی زیادہ رقمیں باندھنے والے ہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر، اور پھر نیت بھی ہے کہ ادا نہیں کرنی ہے، وہ سمجھ لیں کہ یہ قرضہ ہے اور یہ دینا ہے، نہیں دیں گے تو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تو بعض کیا کرتے ہیں کہ دباؤ ڈالتے ہیں اور معاف کر دیتے، کہتے ہیں ہمیں تو اس نے کیا کر دیا، معاف کر۔ وہ بیچاری کیا کرے گی؟ جب دباؤ ڈالے گی تو وہ کہے گی ٹھیک ہے میں نے معاف کیا ہے، نہیں، بلکہ اس کے معاف کرنے سے اس طرح معاف ہوتا نہیں ہے۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم مہر کی رقم اس کے ہاتھ میں دے دو اور اس سے معافی کے لیے کہو بھی نہیں، اس کے بعد اگر وہ اپنی طرف سے تمہیں واپس کر دے خوش دلی کے ساتھ تو پھر تمہارے لیے جائز ہوگا، ورنہ مہر کی رقم تمہارے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اور یہیں پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بھی نقل کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹے ہی زمین جائیداد پر قابض ہو جاتے ہیں، اور جو بہنیں ہیں ان بہنوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں اور ان سے معاف کروا لیتے ہیں، کہتے ہیں بہن سے اب دیکھ لے تیرے سامنے حالات ہیں، تو معاف کر دے تو تیری مہربانی ہوگی۔ وہ بیچاری معاف نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہنوں کا حصہ ان کے ہاتھ میں دے دو، حوالے کرو ان کے، اس کے بعد اگر وہ تمہیں دیتی ہیں تو پھر خوش دلی کے ساتھ دے رہی ہیں تم لے لو، اور پہلے تم ان سے معاف کرانے کے لیے کہو تو پھر وہ معاف ہوتا نہیں ہے، یہ تمہارے ذمے قرض رہے گا اور قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا۔ تو آتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور تم عورتوں کو دے دو ان کے مہر نحلۃ خوش دلی کے ساتھ۔ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ فإن طبن لكم، پس اگر وہ راضی کر لیں تمہارے لیے، عن شيء منه، اس میں سے کچھ پر، یعنی مہر کی رقم میں سے کچھ پر وہ تمہارے لیے راضی کر لے، نفسن، نفس کو، یعنی اپنی ذات کو، اپنے آپ کو وہ خوش کر لے تم کو مہر کی رقم میں سے کچھ دینے پر۔ مطلب یہ ہے کہ بطیب نفس، یعنی اپنی خوشی کے ساتھ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ رقم تم کو واپس کر دے جو تم نے ان کو دے دیا ہے یا جو ابھی نہیں دیا ہے، اس کو خوش دلی کے ساتھ خود ہی ادھر سے وہ فرمائش کر کے معاف کر دے تمہاری بیویاں، فَقُلُوهُ ہنیئا مریئا، تو اب تم اس کو کھاؤ، ہنیئن مزیدار، مریئن خوشگوار، مزے لے کر کھاؤ، یہ تمہارے لیے مزیدار روزی بھی ہے اور ساتھ میں مریئن خوشگوار ہے۔ اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے کہ رچتا پچتا، کہ تم کھاؤ اس کو رچتا پچتا۔
رچتا پچتا مطلب یہ ہے کہ مزے رچتا ہو گیا مزیدار، مزے لے کر کھاؤ، اور پچتا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہے یہ کہ بد ہضمی بھی نہیں ہوگی، تم کھا سکتے ہو، اس کو لے سکتے ہو۔ اگر بطیب نفس اپنی خوش دلی کے ساتھ وہ تم کو کچھ رقم واپس کر دے یا چھوڑ دے تو وہ تمہارے لیے جائز ہوگا، ورنہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر دباؤ ڈال کر ان سے معاف کرواؤ گے تو یہ معاف نہیں ہوگا، یہ قرض تمہارے ذمہ رہے گا اور قیامت کے دن یہ تمہیں ادا کرنا ہوگا، دینا ہوگا۔ اسی جگہ پر اسی آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ انہوں نے یہ حدیث بھی نقل کی کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لا تظلموا، سنو ظلم نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا الا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منه، کہ سنو کسی بھی آدمی کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے مگر بطیب نفس، خوش دلی کے ساتھ۔ خوش دلی کے بغیر کسی کا مال لے لینا اور اس کو کھانا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی آیت کے تحت انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس میں گویا ایک ضابطہ اور قانون بیان کیا گیا کہ کسی کا بھی مال بغیر اس کی خوش دلی کے ساتھ لینا جائز نہیں ہوگا۔ اب اسی کے تحت انہوں نے یہ بھی نقل کیا کہ جیسے ہم چندہ کرتے ہیں، مسجد کا چندہ ہے، مدرسے کا چندہ ہے، یا کسی اور رفائی کام کے لیے چندہ ہے، تو اس صورت میں چندہ بھی جو دینے والا ہے اس کے خوش دلی کے ساتھ لیا جائے، بے دلی کے ساتھ دباؤ بنا کر اس پر چندہ وصول کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی بڑا چودھری چلا گیا گاؤں کا، کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ چلا گیا اور وہ جاتا ہے چندہ لینے کے لیے، اب آدمی جو ہے شرم و شرمی میں دے رہا ہے، حالانکہ دل سے دینا چاہتا نہیں ہے، لیکن اپنی شرم کی وجہ سے وہ دے رہا ہے کہ اتنا بڑا آدمی آ گیا ہے، تو یہ اس طریقے سے دینا یا لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ یا زبردستی کسی کو کہنا بس اتنا تیرے سے لینا ہی لینا ہے، 15,000 دینے، جیسے بعض مساجد ہوتی ہے نا، وہاں پر لوگ نوٹس نکال دیتے ہیں بھئی جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں سب کو 15,000 دینا ضروری ہے۔ اب بیچارے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں، اندر کے حالات تو آدمی خود جانتا ہے نا، تو اس طرح کا اعلان کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ جو اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ دینا چاہے وہی لینا چاہیے۔ زبردستی کسی سے چندہ وصول کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہوگا، اس کا مسجد میں لگانا، مدرسے میں لگانا یا کسی اور کام میں لگانا جائز نہیں ہوگا۔ خوش دلی کے ساتھ کوئی دے رہا ہے تو وہ جتنا دے اللہ اس کا قبول کرے۔ تو فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بس اگر وہ خوش کر لیں اس میں سے کچھ تمہیں دینے پر، نفساً اپنے نفس کو، یعنی بطیب نفس تم کو کچھ دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اس کو کھاؤ مزیدار اور خوشگوار سمجھ کر۔ اللہ سے دعا کرے پروردگار ہمارے معاشرے کی جتنی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو دور فرما دے اور اچھائیاں پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنا دے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔